آج ہم فقہ و علوم فقہ کے کچھ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شروع کرتے ہیں سوال نمبر 1۔ نص اپنے سے مقصود معنی کی واضح الفاظ میں صراحت کرے تو کون سی دلالت کہلاتی ہے؟ دلالت عبارت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30 ہے۔ تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو، میں اس بات کی دلالت ہے کہ جھوٹی گواہی دینا حرام اور جرم ہے۔ سوال نمبر 2۔ نص کے الفاظ میں کوئی ایسا اشارہ پایا جائے جو اس کے معنی پر دلالت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت اشارہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ڈرو کہ عدل نہ کر پاؤ گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو، میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیوی یا بیویوں سے عدل کرنا واجب اور اس پر یا ان پر ظلم کرنا حرام ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3۔ کسی ایک مسئلہ میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلہ میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت اولی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اور اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، میں اس بات کی دلالت ہے کہ ماں باپ کو مارنا یا انہیں گالی دینا بالولا حرام ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے۔ سوال نمبر 4۔ نص کے الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں کہ ان الفاظ کا مطلب اس کو عقلی یا شرعی طور پر مقتر مانے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ دلالت اقتضاء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں۔ اس چیز پر دلالت کرنا کہ یہاں ان سے نکاح کو مقتر مانا جائے کیونکہ حرام اسی کو کہا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 آئی ہے۔ سوال نمبر 5۔ واضح ہونے کے لحاظ سے الفاظ کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ سوال نمبر 6۔ وہ لفظ جس کا مطلب کسی قرینہ کی مدد کے بغیر از خود ذہن تک پہنچتا ہو۔ ظاہر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، میں بیع کی حلت اور سود کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 7۔ وہ لفظ جس کا مطلب کلام میں اصلاً مقصود ہو اسے نص کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8۔ وہ لفظ جو اپنا مطلب تفسیر یا تشریح کے ذریعہ بتاتا ہو اسے مفسر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے۔ انہیں 80 کوڑے لگاؤ، میں لفظ فَاجْلِدُوهُمْ کیونکہ اس کی 80 جلدۃ سے تفسیر کی گئی ہے۔ سوال نمبر 9۔ وہ لفظ جو اپنا مطلب اس طرح بتاتا ہے کہ وہ کوئی تاویل قبول نہیں کرتا۔ محکم۔ واضح نہ ہونے کے لحاظ سے الفاظ کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔
سوال نمبر 11، وہ لفظ جو چاہے اپنی جگہ واضح ہو لیکن جس شخص پر اس کے معنی کو نافذ کرنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ واضح نہیں، اس کو خفی کہتے ہیں۔ اس کا یہ واضح نہ ہونا صرف تحقیق اور اجتہاد سے ہی ظاہر ہوتا ہے، جیسے لفظ سارقٌ چور، یہ اپنی جگہ شخص کے لیے بالکل واضح نہیں ہے جو چوری نہیں کرتا بلکہ چالاکی اور پھرتی سے کسی کا مال کھینچ لیتا ہے، ہتھیا لیتا ہے۔ سوال نمبر 12، وہ لفظ جس کا معنی اس کے اندر پائے جانے والے کسی سبب کی بدولت واضح نہیں ہوتا۔ مشکل، جیسے کوئی ایسا مشترک لفظ جس کے لغت میں ایک سے زائد کئی معنی ہوں اور کلام میں اس کا جو معنی مراد ہے اس کا تعین صرف تحقیق و اجتہاد ہی سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، اور طلاق پانے والی عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں۔ میں قروء کا لفظ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے معنی حیض کے ہیں اور امام شافعی کے نزدیک طہر کے، اور لغت میں اس کے یہ دونوں معنی ہیں۔ سوال نمبر 13، وہ لفظ جس کا معنی اپنے اندر کئی احوال و احکام لیے ہوتا ہے۔ مجمل، جیسا کہ آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، تم پر مردار خون اور سور کا گوشت حرام کیے گئے میں لفظ الدم خون، اس کی تفسیر قرآن ہی کی ایک دوسری آیت نے کی ہے جس میں کہا گیا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، سورہ نام کی آیت نمبر 145 ہے۔ کہہ دیجیے کہ میرے اوپر جو وحی ہوئی ہے اس میں تو میں کسی چیز کو کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا، علاوہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت۔ یہاں اس کی تفسیر دمن مسفوحاً بہتے ہوئے خون سے کی گئی ہے۔ سوال نمبر 14، وہ لفظ جس کا معنی از خود ظاہر نہیں ہوتا یا اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، اس کو متشابہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، اس لیے ناگزیر ہے کہ اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی حقیقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ اس متشابہ کی مثال جس کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ حقیقت، قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں جیسے حروف مقطعات۔ سوال نمبر 15، لغت میں کسی چیز کو اچھا سمجھنا کیا کہلاتا ہے؟ استحسان، جبکہ اصطلاح میں مجتہد کا کسی مسئلہ میں اس طرح حکم لگانے سے ہٹ جانا جس طرح اس نے اس جیسے کسی دوسرے مسئلہ میں لگایا اور اس کی وجہ کوئی قوی دلیل ہو، یا ظاہری علت سے مخفی علت کی طرف عدول کرنا بھی استحسان کہلاتا ہے۔ الاستحسان بالنص، الاستحسان بالاجماع کس کی اقسام ہے؟ استحسان کی، الاستحسان بالعرف، الاستحسان بالضرورہ، الاستحسان بالمصلحت، الاستحسان بالقیاس الخفی بھی استحسان کی اقسام ہے۔ سوال نمبر 17، استحسان کی حجیت کی کوئی دلیل بیان کریں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ اس کے علاوہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173۔ ما راءہ
मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाह हसन। चौथा ज़रूरात तुबीह महजूरात। 5 बशरू वला तुनफ़िरू। सवाल नंबर 18 मन इस्तहसन फ़क़द शर्रा, किसका कौल है? इमाम शाफी का। इमाम शाफी इस्तिहसान के बारे में कहते हैं अल-इस्तिहसान तलज़्ज़ु कौल अल-हवा। सवाल नंबर 19 बाद उलमा उसूलियीन ने क़ियास जली और इस्तिहसान को किससे ताबीर किया है? क़ियास खफ़ी से। सवाल नंबर 20 लुग़त में क़ियास के माना क्या है? नापने और अंदाज़ा करने के हैं या दो चीज़ों के दरमियान मुशाबहत करना। इस्तिलाह में किसी ऐसी चीज़ को जिसका हुक्म किताब व सुन्नत से मालूम ना हो, किसी ऐसी चीज़ के साथ रख कर इसका हुक्म मालूम करना जिसका हुक्म किताब व सुन्नत से में मज़कूर हो, जबकि इन दोनों के दरमियान कोई मुश्तरक इल्लत हो। सवाल नंबर 21 क़ियास के अरकान कितने हैं? 4 असल, फ़रा, इल्लत, हुक्म। सवाल नंबर 22 क़ियास की कितनी अक़साम हैं? 3 क़ियास उला, क़ियास मुसावी, क़ियास अदना। सवाल नंबर 23 क़ियास के सही होने के लिए कितनी शराइत है? 5। पहली, क़ियास नस के मुकाबला में ना हो। दूसरी, अहकाम नास में इससे किसी किस्म का तगय्युर व तबद्दुल ना होता हो। तीसरी, इल्लत क़ियास गैर मक़ूल और मुबहम ना हो। चौथी, तालील किसी शरई हुक्म के लिए वाक़े हो, ना कि अम्र लुग़वी के लिए। 5वीं, फ़रा का हुक्म पहले से किसी नास से साबित ना हो। 24, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी ज़माना में उम्मत के तमाम अहले इल्म किसी अमली मसला के शरई हुक्म पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? इजमा। सवाल नंबर 25 इमाम शाफी की इजमा के बारे में क्या राय है? वो इजमा के मुमकिन वक़ू होने के कायल हैं। लेकिन वह अहद सहाबा के बाद इसके वक़ू को इंतहाई नादिर और मुश्किल शुमार करते हैं। यही राय इमाम अहमद बिन हम्बल की भी है। वो कहा करते थे जो शख्स इजमा का दावा करता है वह झूठा है, और इनकी राय को अक्सर फ़ुक़हाए मुहद्दिसीन ने इख्तियार किया, जैसे इब्न हज़म, इब्न तैमिया और शौकानी वगैरह। इजमा के वाक़े होने का इम्कान जमहूर फ़ुक़हा कहते हैं कि इजमा मुमकिन है और अमलन सहाबा किराम के ज़माना में हो चुका है। मसलन एक ये कि फूफी और भतीजी या खाला और भांजी बिया को कत्ल काम में नहीं रखा जा सकता। दूसरा ये कि अगर सगे बहन भाई ना हो तो बाप की तरफ से होने वाले बहन भाइयों को सगे बहन भाइयों की जगह दी जाए। तीसरा ये कि मुसलमान औरत का निकाह किसी गैर मुस्लिम मर्द से नहीं हो सकता। चौथा, मफ्तूआ राज़ी को फ़ातिन के दरमियान इस तरह नहीं बांट दिया जाएगा जिस तरह दूसरे मवाले गनाइम बांट दिए जाते हैं। डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।